بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. صدق الله العظيم. محترم بزرگ اور دوستو، ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہمارا رازق، ہمارا مشکل کشا، ہمارا حاجت روا ہمارا اللہ ہے۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے، جن میں سے جو مہینہ چل رہا ہے یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے علاوہ کسی مہینے کے لگاتار روزے نہیں رکھے ہیں شعبان المعظم کے علاوہ، بلکہ روایت میں یوں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شعبان اور رمضان دونوں مہینے کے لگاتار روزے رکھے۔ یہ شعبان المعظم بڑا برکت اور بڑا فضائل کا حامل ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان المعظم کی دنوں کی حفاظت کرو تاکہ رمضان کی حفاظت کر سکو۔ شعبان المعظم کے ہر دن ہر تاریخ کا علم ہونا چاہیے تاکہ رمضان المبارک کی جب آئے تو اس کا چاند دیکھ سکے۔ تو اس لیے شعبان المعظم بڑی برکتوں کا حامل ہے، اور اس وجہ سے بھی ہے، اس میں ایک رات ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس میں 2 گروہ بن گئے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ شب برات کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، شب برات کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، شب برات کوئی رات ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے سرے سے انکار کر دیا، اور کچھ لوگوں نے بڑھا چڑھا کر کے اس کو پیش کر دیا جو قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ وہ دونوں ہی غلط ہے۔ راستہ ہے اعتدال کا، اور اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ شب برات جہاں اس کی حقیقت کے بارے میں کہ کیا ہے یا نہیں ہے، 10 روایتیں ہیں، 10 صحابیوں سے یہ روایت کی گئی ہیں، اور کہہ سکتے ہیں کہ 10 حدیثیں ہیں۔ اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب حدیث ضعیف ہی کیوں نہ ہو، 10 کی 10 حدیثیں ضعیف ہیں، 10 کی 10 سند حدیثوں کی ضعیف ہے، لیکن علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر حدیث ضعیف ہو اور وہ کئی ایک ہو جائے تو پھر وہ حسن کا درجہ اختیار کر لیتی ہے، یعنی وہ قابل قبول ہو جاتی ہے، اس کا درجہ یہ پہنچ جاتا ہے کہ اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، یا یہ کہ فضائل میں اس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے عقائد کا، عمل کا، حجت کا، وہ حدیث صحیح سے کے علاوہ سے نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے حدیث صحیح ہونا ضروری ہے، لیکن جہاں فضائل کا تعلق ہے وہاں حدیث ضعیف بھی اگر کئی ایک ہو تو عمل کے قابل ہو جاتی ہے، اس کو قابل قبول مان لیا جاتا ہے۔ اس لیے جو 10 حدیثیں ہیں ضعیف ہونے کے بعد بھی وہ قابل قبول ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ثابت کیا ہے اس رات میں جس کو شب برات کہتے ہیں، اس میں کیا کرنا چاہیے اور ثابت کیا ہے، حدیث میں کیا ملتا ہے؟ ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں۔ ان 10 راویوں میں ایک حضرت عائشہ ہے اور دوسرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ ایسے
راوی ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلی حدیث ہے وہ روایت کرتی ہیں کہ میرے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، کہ میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے اٹھی اور میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں تشریف فرما ہے، کا تلاش کرتی کرتی جنت البقیع میں گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا اور دیکھ کر کے کہا کہ عائشہ کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ میں حق تلفی کروں گا، تمہاری باری چھوڑ کر کے کسی اور کے پاس جاؤں گا؟ کہا کہ میں آج جنت البقیع کے لوگوں کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ آج وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر بھی یا اس سے زیادہ کسی کے گناہ ہو، اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ بنو کلب مشہور تھے مدینۃ المنورہ میں وہ بکریاں رکھنے میں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنو کلب کے قبیلے کا نام لیا۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی کتنا بھی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ابن ماجہ میں اس کو نقل کیا گیا ہے، بہت ہی شدید ضعیف حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں عبادت بھی کرنی چاہیے اور روزہ بھی رکھنا چاہیے، لیکن بہت شدید ضعیف حدیث ہے۔ اس کو علماء کرام نے کہا ہے کہ اس کو حجت نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ حدیثوں سے اور جو اعتدال کا راستہ ہے، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عبادت کا حکم دیا ہے اور قریب 10 حدیثیں ہیں، تو عبادت تو ثابت ہے۔ عبادت میں کوئی خاص عبادت نہیں ہے۔ ایک بات ذہن میں رہے کہ کوئی خاص عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شب برات کو تو چھوڑیے، شب قدر کے لیے متعین نہیں کیا، جبکہ شب قدر کا قرآن کریم میں بھی ذکر ہے، احادیث نبویہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بھی ذکر ہے، اور حدیث صحیحہ سے اور قرآن کریم سے اس کی سند ملتی ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی خاص عبادت نہیں بتائی ہے۔ اب عبادت کیا ہے؟ نفل نماز پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، تسبیح پڑھنا اور دعا کرنا، یہ 4 طرح کی عبادتیں ہیں۔ آدمی کو چاہیے کہ یہ عبادت کرے۔ یہ جو بتا دیا گیا ہے اور جو بتایا جاتا ہے کہ 4 رکعت نفل نماز پڑھیں یا 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، پہلے سورہ فاتحہ کے بعد یہ سورت پڑھے، پھر دوسرے میں یہ سورت پڑھے، تیسرے میں یہ سورت پڑھے، یہ قرآن و حدیث میں کہیں بھی نہیں ملتا شریعت میں۔ ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر کوئی آپ کو یہ کہے یا آپ کسی کتاب میں پڑھیں، آپ اس کی سند تلاش کریں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کہنے والا کون ہے۔ سند کس کو کہتے ہیں؟ سند کہتے ہیں، میں یہ کہوں کہ مجھ سے بیان کیا ہمارے شہر مفتی صاحب نے، تو آپ کہیں گے ہاں قابل قبول آدمی ہے، ایک معتبر آدمی ہے، صحیح بات ہوگی، اس کو کہتے ہیں سند۔ اور اگر کسی ایسی آدمی کے بارے میں کہہ دیا جائے کہ فلاں آدمی نے نقل کیا، فلاں آدمی نے اس بات کو کہا کہ اس کا کوئی وجود نہیں، اس کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہم قرآن و حدیث سے دور ہیں، اس لیے ہم پتہ نہیں کس کی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ کوئی خاص عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہیں بتائی ہے، نہ شب برات کے لیے نہ شب قدر کے لیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شب قدر کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اگر میں شب قدر پاؤں تو میں کیا دعا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کا یہ دعا کرو۔ دعا کے لیے بتایا ہے، نماز کا کوئی طریقہ نہیں بتایا۔ ایسی یہ جو عبادت ہے نفلی عبادت ہے۔ شب برات، حدیث میں شب برات کو شب برات نہیں کہتے ہیں، کسی نے شب برات کو شب برات کہا ہے اس وجہ سے کہ اس میں گناہوں کی سے جہنم سے خلاصی ہوتی ہے۔ کسی نے اس کو شب مغفرت کہا ہے چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ کسی نے شب رحمت کہا ہے چونکہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ کسی نے اس کو شب مبارکہ کہا ہے چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں اس رات میں نازل ہوتی ہیں۔ الگ الگ نام دیے، لیکن حدیث میں یہ سب نام نہیں ہے۔ حدیث میں کیا ہے؟ لیلۃ نصف من الشعبان، شعبان کی نصف رات،
یہ حدیث کے الفاظ ہیں. نہ وہاں شب برات ہے، نہ وہاں شب مغفرت ہے، نہ شب رحمت ہے، نہ شب مبارکہ ہے. بعض لوگ بیان میں کہتے ہیں قرآن کریم کی آیت ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، تو وہاں سے آدمی اس کو جوڑ دیتا ہے. کہتے ہیں کہ شب برات کا ذکر قرآن کریم میں ہے. شب برات کا ذکر قرآن کریم میں نہیں، احادیث نبویہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہے. حدیث میں ہے، قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں شب قدر کا ذکر ہے، اور جو قرآن کریم کی آیت ہے